السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج درس حدیث میں قیامت کی نشانیاں اور قیامت کے بیان کو موقوف کر کے آج اسلام کے تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ صاحب پیکر و حیا حضرت سیدنا عثمان غنی سخاوت کے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ حالات انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے۔ آج 18 ذی الحجہ ان کی شہادت کا دن ہے، اور آج ہی کا دن خاتم الاکابر سرکار اعلی حضرت کے پیر و مرشید سیدنا شاہ علی رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا بھی دن ہے، اور آج ہی کا دن صدر الافاضل فخر المماثل اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت سیدنا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اعلی حضرت کے ترجمے کنز الایمان پر خزائن العرفان کے نام سے حاشیہ بھی ہے، ان کا بھی دن ہے۔ مگر چونکہ آج کافی لمبے سفر سے چونکہ حضور اشرف الفقہاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے گیا ہوا تھا، ان کے مزار پر ناگپور شریف میں، تو بائی روڈ سفر تھا اور کافی لمبا سفر رہا، تقریباً 7 گھنٹے کا، تو تھکن بھی ہے۔ میرے بعض احباب کے میسج آئے کہ حضرت آج کا بیان، میں کہا ابھی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ کر لیتا ہوں، آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ حضرت سیدنا شاہ علی رسول احمدی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشید اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ آج تو صرف چند حدیثوں پر اکتفا کرتا ہوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائے، اسی پر انشاءاللہ تعالیٰ اکتفا کر لیتا ہوں۔ پہلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کروں جو ہمارے پیٹلاٹ کی ایک عظیم شاعر جناب مشتاق احمد نوری صاحب نے تحریر فرمائے، مجھے بڑے پسند آئے، وہ اشعار بارگاہ عثمان غنی میں پیش کرتا ہوں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ تیرا امت پہ یہ احسان ہے عثمان غنی، ہاں تو ہی جامع القرآن ہے عثمان غنی، تیری آنکھوں نے کھلائے ہیں حیا کے گلشن، تیری آنکھوں کی بڑی شان ہے عثمان غنی، منتظر کیوں نہ ہو اس کی بہار جنت جس کے دل میں تیرا ارمان ہے عثمان غنی، چاہے دنیا میں بڑا ہو وہ سخاوت والا، تیری دہلیز کا دربان ہے عثمان غنی، کون کر پائے بیاں ان کی حیا کا عالم، شرم کہتی ہے میری جان ہے عثمان غنی، آؤ بس جاؤ میرے دل کے نہا خانوں میں، ایک مدت سے یہ ویران ہے عثمان غنی، آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، آپ کی شان بڑی شان ہے عثمان غنی۔ پھر سے سنیے شعر، آپ کو دیکھ کے کرتے ہیں فرشتے بھی حیا، آپ کی شان بڑی شان ہے عثمان غنی،
اس کی سانسوں سے بھی ایمان کی خوشبو آئے، جس پہ جاری تیرا فیضان ہے عثمان غنی۔ خاک ساروں نے جہاں ٹیکے ہیں اپنے ماتھے، خاک ساری کا بھی سلطان ہے عثمان غنی۔ تیری دہلیز پہ دیتی ہے سخاوت پہرا، تو وہ فیاضی کا سلطان ہے عثمان غنی۔ آپ کو دیکھ کے انگوشت بدنداں ہے حسین، آئینہ حسن کا حیران ہے عثمان غنی۔ تجھ سے لیتا ہے ضیا شرم و حیا کا سورج، کتنا کامل تیرا ایمان ہے عثمان غنی۔ نور کا نوری سمندر ہے ہمارے آقا، اس کا ایک قیمتی مرجان ہے عثمان غنی۔ حضرات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنت عثمان۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے، اور آج کی اکثر حدیثیں میں ترمذی شریف ہی کے حوالے سے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ موجود ہے، میرے پاس ہے ترمذی شریف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ترمذی شریف میں بڑی جو ہے پیاری حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص کر کے غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی ترغیب دلانے پر جو اپنا ساز و سامان پیش کیا، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہو یحث علی جیش العسرہ، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیش عسرہ یعنی جو تنگی کا لشکر تھا، یعنی اس زمانے میں بڑی تنگی تھی، قحط سالی تھی، لوگوں کے پاس اس وقت کھانے پینے کے لیے ساز و سامان بھی نہیں تھے۔ اس وقت یہ غزوہ پیش آیا جسے غزوہ تبوک کہتے ہیں، اور حضور نے اس وقت لوگوں کو ابھارا، کون ہے جو اس غزوے کے لیے تیاری کے تعلق سے جو حضور نے ابھارا، فرمایا کون ہے جو اس غزوے کی تیاری میں اللہ کی راہ میں مدد کرے۔ فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ علی مئۃ بعیر بحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، 100 اونٹ، پالان اور کجاوے وغیرہ سمیت میرے ذمے ہے، یعنی 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے سمیت میں اللہ کی راہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اب ثم حض علی الجیش فقام عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ مئۃ بعیر بحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ۔ ثم حض علی الجیش فقال عثمان بن عفان فقال یا رسول اللہ 300 بعیر بحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے دوسری مرتبہ ابھارا، ترغیب دی، فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور اس غزوہ تبوک کے لیے کچھ نہ کچھ پیش کرے۔ حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 200 اونٹ میرے ذمے ہیں ساز و سامان کے ساتھ۔ حضور نے پھر ابھارا، پھر کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ ہیں ساز و سامان کے ساتھ میرے ذمے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں فانا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جو منبر شریف سے نیچے اتر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آج کے بعد اگر کچھ نہ کرے تو آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کی تفسیر میں اور ایک حدیث میں فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا. اس کی تشریح میں شارحین حدیث خصوصاً حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی جو ہے کچھ نہ کرے یعنی عمل نہ کرے، یا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ حضرت عثمان غنی کچھ بھی گناہ کرے. کہا یہ ایسے ہے جیسے پرندے کے پر کو کاٹ کے کہا جائے کہ جا اب اڑ، تو کیسے اڑے گا. ایسی حضرت عثمان غنی نے سخاوت کی، نفسانی خواہشات جو ہے یہ ان کی جیسے اس کی برکت سے ختم کر دی گئی. فرمایا اب عثمان کو کوئی جو ہے گناہ نقصان نہیں کرے گا. اللہ اکبر. اور اسی طرح اسی جو ہے غزوے کی تیاری کے لیے حضرت عثمان غنی نے جہاں 300 اونٹ دیے، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں 1000 دینار سونے کے سکے بھی پیش کیے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے صدقے کے 4000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کیے. تو حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ قرآن پاک کی 3 پارے کی آیت جو میں نے تلاوت کی کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. صدر الافاضل فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور یاد رکھیں میں آج زیادہ نہیں بول پاؤں گا، مطلب یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے بڑی فضیلت حاصل ہے، جو اس امت میں اور کسی کو حاصل نہیں ہے، وہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک نہیں 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک ایک نہیں 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کرایا. اللہ اکبر. اسی کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہاں مبارک ہو تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب جو سیریا سے آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کا دماغ صحیح نہیں تھا اور وہ جو ہے طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیا وہ کیا. اور آج کی جو شیعہ ہیں وہ تو معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہاں تک جو ہے وہ بکواس کرتے ہیں اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا ان 3 صاحبزادیوں کا انکار ہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
صرف حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور کوئی جو ہے صاحبزادی ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں کہ کتنی ان کی جو ہے بدبختی ہے کہ جو صاف صاف انکار کرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ فضائل بیان کر رہے ہیں اور ان کو اتنے افضل مان رہے ہیں، ایسا ایسا کر رہے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام کی پہلی جنگ بدر میں بھی حاضر نہیں ہوئے۔ تو جنگ بدر میں اسلام کی پہلی جو جنگ ہے اس کے جو فضائل ہیں کہ اس میں جو حاضر ہوئے ان شرکائے اہل بدر، ان کے جو فضائل ہے وہ فضائل بھی عثمان غنی کو حاصل نہیں ہے، تو تم کس طریقے سے ان کے فضائل کو بیان کر رہے ہو؟ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سن لو، جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے حاضر نہیں ہو سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، اور اس وقت وہ بیمار تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، اور اس کے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور جب جنگ بدر کی خبر مدینہ منورہ آئی تب ان کا جو ہے وصال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر میں جو مال غنیمت ملا اس میں سے حصہ بھی عطا فرمایا اور ان کو شامل فرمایا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث جو ہے بتا رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی تھیں۔ سبحان اللہ، جس سے معلوم ہوا جیسا کہ انہوں نے جو ہے بتایا، میں حدیث کے الفاظ پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تم بتاؤ کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے، اس کے باوجود جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں یہ مقام عطا فرمایا کہ انہیں مال غنیمت سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اما تغیبہ یوم بدر فإنه كانت عنده او تحته ابنة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لك اجر رجل شهد بدرا او سهمه وامره ان يخلف عليها وكانت عليلة۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جو جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوئے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے لیے جو بدر میں حاضر ہوئے ان کا
ان کو جو ثواب ملا وہ ثواب تمہیں بھی ملے گا، اور وہ حصہ بھی ان کو عطا فرمایا، اور فرمایا تم جو ہے اگرچہ پیچھے رہے مگر میری بیٹی کی جو ہے تیمارداری کے لیے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ مگر پھر بھی آج کل کی جو شیعہ ہیں وہ انکار ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شیعوں سے ہم سب کی ان کے عقائد سے حفاظت فرمائے۔ بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دشمنی رکھتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ یہودی کہتا تھا۔ حضرت امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ کو جب اس کے اس برے عقیدے کا علم ہوا تو آپ نے اسے بلایا اور شخص سے فرمایا میں نے تمہاری لڑکی کے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کیا ہے، لڑکے میں ہر قسم کی خوبی موجود ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، اسمارٹ بھی ہے، مالدار بھی ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ لڑکا یہودی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا بڑے افسوس کی بات ہے آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک یہودی سے جائز سمجھتے ہیں، میں تو ہرگز اس نکاح کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا ارے سبحان اللہ، تمہارے جائز نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیاں ایک یہودی سے یا یہودی کو دے دی، ان سے نکاح کر دیا۔ وہ شخص فوراً سمجھ گیا کہ حضرت امام اعظم اس بات کی ہدایت فرما رہے ہیں، چنانچہ اس وقت اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کے متعلق جو اس کا باطل نظریہ تھا اس سے توبہ کی، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی برکتوں سے وہ سچے عقیدے سے مالا مال ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک مسلمان اپنی بیٹی یہودی کے نکاح میں نہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک نہیں دو صاحبزادیاں نکاح میں عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اس لیے یاد رکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی سے محبت ہے، بلکہ اللہ سے محبت ہے۔ ترمذی شریف ہی کی حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ رجل لیصلی علیہ فلم یصلی علیہ فقیل یا رسول اللہ ما رأیناک ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ جنازہ حاضر ہے، حضور آپ اس جنازے کو پڑھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنازہ لایا گیا اور آپ نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہو۔ سن لو کان کھول کر کے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، باب مناقب میں حضرت جابر سے روایت ہے، آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا انہو کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، کہ یہ شخص جس کا جنازہ لایا گیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بغض رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، جو عثمان غنی کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا دشمن ہے۔ یاد رکھیے یہ شیعہ جو حقیقت میں حضرت مولا کائنات سے بھی محبت کرنے والے نہیں ہیں، ارے وہ تو آپس میں ایسے تھے، ارے ایک سے محبت تو ان سب سے محبت اور ایک سے دشمنی تو سب سے دشمنی ہے۔ اس تعلق سے کچھ وضاحتیں اس سے پہلے گزر چکی ہے، شورٹ میں بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں ایسا بنایا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان و یک دل، ابو بکر و عمر و عثمان و علی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ یہ قرنی کے تعلق سے بعض جو ہے علماء فرماتے ہیں قرنی میں جو چار لفظ ہے قاف را یعنی رے نون اور یا، قرنی، اور ان چاروں کے نام کے آخری لفظ کو لے لو، قرنی میں قاف اور صدیق کے قاف کو لے لو، قرنی میں قاف پہلے تو اسلام میں حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ،
اور کرنی میں را رے دوسرے نمبر پہ ہے، اور عمر کے آخری رے کو لے لو، کرنی میں را دوسرے نمبر پہ ہے، تو اسلام میں دوسرے نمبر کے خلیفہ حضرت عمر ہیں، اور کرنی میں نون تیسرے نمبر پہ، اور حضرت عثمان کے آخری نون کو لے لو تو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، اور کرنی میں یا چوتھے نمبر پہ ہے، اور ادھر حضرت مولا کائنات حضرت علی کی یا لے لو تو اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اعلی حضرت یا رسول اللہ تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جانو یک دل، ابو بکر عمر عثمان علی ہے۔ یاد رکھیے جنہوں نے ان سے نفرتیں کی ہیں وہ شیعہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب میں گرفتار ہیں، اسی وجہ سے بڑی بڑی نعمتیں شیعوں سے چھین لی گئی ہیں۔ شیعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے منکر ہیں، تو حضرت صدیق کی صداقت، اللہ اکبر، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ اس صداقت اور صدیق کی صداقت کا انکار شیعوں کو جو ہے اس لعنت میں گرفتار کر گئی کہ شیعہ سے سچائی کی نعمت چھین لی گئی، اور جھوٹ شیعہ مذہب کا حصہ بن گیا، اگرچہ اس جھوٹ کا نام انہوں نے تقیہ رکھ لیا۔ کبھی وضاحت کروں گا اس کی، جھوٹ کا نام تقیہ رکھ لیا انہوں نے، پورا مذہب شیعوں کا جھوٹ پر جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہوں نے انکار کیا، ان کے فضائل کا انکار کیا، خلافت کا انکار کیا، لہذا شیعہ مذہب سے شیعوں سے غیرت چھین لی گئی، اور زنا کاری ان کے مذہب کا حصہ بن گئی، اگرچہ اس زنا کاری کا نام انہوں نے متع رکھ لیا۔ حضرت عثمان غنی کے یہ گستاخ ہو گئے، ان کے فضائل و کمالات، ان کی خلافت کا انکار کیا، لہذا شیعوں سے حیا چھین لی گئی، اور گالی گلوچ ان کے مذہب کا حصہ بن گیا، اگرچہ گالیوں کا نام انہوں نے تبرہ رکھ لیا، معاذ اللہ۔ اب رہ گئے مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، تو ان کی محبت کے جھوٹے دعوے نے شیعوں سے شجاعت چھین لی، اور جہاد کی دولت ان سے سلب ہو گئی، اور انہوں نے یہ ڈھکوسلا گھڑ لیا، یہ جھوٹ گھڑ لیا کہ بعد میں امام کے آنے تک جہاد موقوف ہے۔ یاد رکھیے ان چاروں سے محبت ہی ہماری قبر کو جنت بنائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں چار باغ لے کے چلے، اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ جانو دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فیضان خلفائے راشدین، فیضان عثمان غنی سے مالا مال فرمائے، اور مولا کریم ہم سب کو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ کل ان دونوں شخصیتوں پر، حضرت صدر الافاضل اور حضور سیدنا خاتم الاکابر شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔